پیاری بہنوں، چند لمحوں کے لیے ذرا خاموش ہو جاؤ اور دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو۔ اگر آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہو، اگر تمہاری سانسیں بس کچھ ہی لمحے باقی ہوں، اگر تمہارا رب تمہیں آخری بار بلا رہا ہو اور تم دنیا کے شور میں گم ہو، کیا تم تیار ہو اس لمحے کے لیے جب نہ کوئی ساتھ دے گا، نہ کوئی سہارا بنے گا؟ پیاری بہنوں، آج ہم ان لمحوں سے بچنے کے لیے ایک ایسی دعا مانگیں گی جو تمہارے دل کو رلا دے گی، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گی اور تمہاری آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دے گی۔ یہ دعا صرف لفظ نہیں بلکہ یہ ایک صدا ہے اس دل سے نکلی ہوئی جو ٹوٹ چکا ہے، اس آنکھ سے نکلی ہوئی جو راتوں کو روتی ہے، اس ماں کی فریاد ہے جو اپنے بچے کے لیے رب سے مانگتی ہے۔ آج ہم وہ دعائیں بھی مانگیں گی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دینے والی ہیں، اس لیے آج کی دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور کہتی رہیں، اور خاص طور پر جو پیاری بہنیں گھریلو کام کاج میں مصروف ہیں وہ اپنے کام بھی کرتی رہیں اور ساتھ میں موبائل کے اندر یہ ویڈیو چلا کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں، دل میں آمین کہتی رہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی آمین کے صدقے رب کے عرش پر وہ دعا قبول ہو جائے جو سالوں سے نامنظور پڑی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ یہ اپنے رب سے ملاقات کا ایک دروازہ ہے، اس لیے دل تھام لو، کیونکہ جو دعا اب تم سننے جا رہی ہو وہ تمہیں رب کے قریب بھی کرے گی اور تمہیں اپنی کمزوریوں کا احساس بھی دلائے گی۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ اس لمحے تمہارے دل سے نکلی آمین تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، ہم تیری بندیاں آج تھکی ہوئی تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھی ہیں۔ ہم اندر سے بکھری ہوئی، ہم دلوں میں ہزاروں الجھنے لیے، زبانوں پر بے شمار سوال لیے اور آنکھوں میں وہ خواب جو صرف تیرا کرم پورا کر سکتا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری زمین پر ہیں مگر ہماری نظریں تیرے آسمان کی طرف ہیں۔ یا میرے مالک، تو سب جانتا ہے، تیرے علم میں وہ بھی ہے جو ہم نے کہنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ یا اللہ، ہم نے دنیا والوں سے امیدیں باندھیں تو رسوائی ملی، لیکن جب تیرے در پر آئیں تو سکون کی امید جاگی۔ یا میرے مالک، ہمیں ان لمحوں میں وہ کرب عطا فرما جو ہمیں تیرے در سے کبھی واپس نہ آنے دے۔ یا اللہ، ہم بے بس ہو چکی ہیں، ہماری کوششیں ناکام ہوئیں، راستے بند ہوئے مگر تیرا در ہمیشہ کھلا رہا۔ یا میرے مالک، ہمارے وہ درد سن لے جو زبان پر نہیں آتے، صرف دل کی گہرائیوں میں دبے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان لمحوں سے بچا لے جن میں ہم ٹوٹ جائیں اور کوئی سنبھالنے والا نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ دل عطا کر دے جو تیرے ذکر سے زندہ رہے۔ یا اللہ، ہمارے نصیبوں کو ایسا بنا دے کہ ہم خود بھی حیران ہو جائیں کہ یہ کرم ہمارے حصے میں کیسے آ گیا۔ یا میرے مالک، ہمیں ان راتوں سے گزار جن میں تیری رحمت برس رہی ہو۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو وہ اثر دے دے کہ ہماری نسلیں سنور جائیں۔ یا میرے مالک، ہمارے گھروں میں ایسی برکت اتار دے جو کبھی کم نہ ہو۔ یا اللہ، ہماری تھکن کو اپنی رضا میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جن دروازوں سے ہم مایوس لوٹے ہیں وہاں ہمیں تیری رضا کی روشنی دکھا دے۔ یا اللہ، ہمارے اندر وہ ہمت پیدا کر دے کہ ہم ہر گرنے کے بعد تیرے ہی نام سے اٹھ کھڑے ہوں۔ یا میرے مالک، ہمارے ان آنسوؤں کو وہ درجہ عطا فرما دے جو ہمیں تیرے قرب میں لے جائے۔ یا اللہ، جو پیاری بہنیں گھریلو کام کاج میں مصروف ہیں وہ اپنے کام بھی کرتی رہیں اور ساتھ میں موبائل کے اندر یہ ویڈیو چلا کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں، دل میں آمین کہتی رہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی آمین کے صدقے تو کسی کی تقدیر بدل دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا سکون دے دے جسے کوئی چھین نہ سکے۔ یا اللہ، ہمارے ذہن سے ان سوچوں کو نکال دے جو ہمیں تیری رحمت سے بدگمان کرتی ہیں۔ یا میرے مالک، ہماری زندگیوں میں وہ خوشی لکھ دے جو ہمیں تیرے اور تیرے حبیب کے قریب لے آئے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے الفاظ عطا کر دے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے ساتھی دے دیں جو ہمیں تیرے راستے کی یاد دلائیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا ظرف دے دے کہ ہم کسی کی تکلیف پر رو سکیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا ظرف دے دے کہ کسی کی خوشی پر حسد نہ ہو۔ یا اللہ، ہماری زندگی کے ہر وہ لمحہ سنوار دے جو ماضی کے اندھیروں میں دفن ہو چکا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی رضا نصیب کر دے کہ ہم شکوہ نہ کریں۔ یا اللہ، ہمیں ایسی نعمتوں سے نواز دے
جو نہ مانگنے پر بھی مل جائے۔ یا میرے مالک ہمیں ان مقاموں تک پہنچا دے جہاں صرف تیرا کرم ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا علم دے دے جو عمل میں ڈھل جائے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ محبت عطا کر جو صرف تیرے لیے ہو۔ یا اللہ ہمارے رزق میں وہ وسعت عطا کر دے جس سے دوسروں کا پیٹ بھر سکے۔ یا میرے مالک ہمارے بچوں کی زبان پر اپنا نام جاری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی رات عطا کر جس کی دعا ہمیں تیری خوشنودی دے جائے۔ یا میرے مالک ہمارے وہ کام آسان کر دے جن میں ہم تھک چکے ہیں۔ یا اللہ ہمیں وہ مقام عطا کر جہاں صرف تیرے عاشق ہوتے ہیں۔ یا میرے مالک ہمارے دکھوں کو اپنی رضا میں چھپا لے۔ یا اللہ ہمیں ایسا صبر دے دے جو دنیا کو حیران کر دے۔ یا میرے مالک ہماری زبان پر ہمیشہ شکر کے کلمات جاری رکھ۔ یا اللہ ہمارے قدم کبھی گمراہی کی طرف نہ بڑھیں۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی دوستی دے جو آخرت میں بھی ساتھ دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور غرور سے پاک کر دے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ دعا عطا فرما جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق دے دے جو تو خود قبول کر لے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی عاجزی عطا فرما دے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں۔ یا اللہ ہمیں وہ رشتہ عطا کر جو ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی راہ دکھا جو سیدھا تیرے عرش کی طرف جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی راتیں عطا کر جو ہمارے دل کے حال تیرے سامنے بیان کر دیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ زبان عطا کر جو تیری یاد سے کبھی خشک نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں وہ دل عطا کر جو تیرے خوف سے کانپے۔ یا میرے مالک ہمیں وہ لمحے عطا کر جن میں صرف تو ہو، ہم ہوں اور آنکھوں سے نکلتا ہوا توبہ کا آنسو ہو۔ یا اللہ جو پیاری بہنیں ہر روز روتی ہیں، جن کی آنکھوں میں نمی بس گئی ہے، جو اپنی حالت کسی کو بتا نہیں سکتی، تو ان کے دلوں کی صدا کو اپنے رحم سے سن لے۔ یا میرے مالک جو ہر روز خود کو ہنستا ہوا دکھاتی ہیں مگر اندر سے بکھری ہوئی ہیں، تو ان کے اندر ایسا سکون بھر دے جو سمندر کی گہرائیوں سے بھی گہرا ہو۔ یا اللہ جن کے دل پر ہر روز غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تو ان کے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ وہ تیرے سوا کسی کا سہارا نہ ڈھونڈیں۔ یا میرے مالک جنہیں راتوں کی خاموشی بھی تڑپاتی ہے، جو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتی ہیں، تو ان کی ہر فریاد کو وہ قبولیت عطا کر دے جو انہیں زندگی کی ہر محرومی بھلا دے۔ یا اللہ جو پیاری بہنیں اپنے اندر ہر درد چھپا کر دنیا سے مسکرا کر ملتی ہیں، تو ان کے دل کی چیخوں کو اپنی رحمت سے تھپکی دے۔ یا میرے مالک جن کی دعائیں برسوں سے رکی ہوئی ہیں، تو انہیں وہ لمحہ عطا فرما جس لمحے میں سب کچھ ان کے حق میں ہو جائے۔ یا اللہ جو دل ہر روز اداسی میں ڈوبا رہتا ہے، تو اسے روشنی کا ایک جھونکا عطا کر دے۔ یا میرے مالک جنہیں اپنی بے قراری کا سبب تک یاد نہیں رہتا، تو ان کے دلوں کو وہ قرار عطا کر دے جو دنیا کی کوئی چیز نہ دے سکے۔ یا اللہ جن کی روح زخموں سے چور ہے، تو انہیں ایسی شفا عطا کر دے جو کسی دوا سے نہ ملے۔ یا میرے مالک جنہیں اپنوں نے ٹھکرایا، جنہیں اپنوں نے رلا دیا، تو انہیں اپنا وہ پیار عطا کر دے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یا اللہ جو پیاری بہنیں خود سے لڑتے لڑتے تھک چکی ہیں، تو انہیں اپنا سہارا دے دے۔ یا میرے مالک جو دل ہار بیٹھے ہیں، تو انہیں اپنی پناہ دے دے۔ یا اللہ جو ہر رات دل تھام کر سوتی ہے کہ شاید کل کچھ بہتر ہو، تو ان کی کل کو آج سے بہتر کر دے۔ یا میرے مالک جو بہنیں دل کی بات زبان پر لانے سے ڈرتی ہیں، تو بغیر کہے ان کی دعا سن لے۔ یا اللہ جو ہر روز اپنا بوجھ خود اٹھاتی ہے، تو ان کے کندھوں سے وہ بوجھ اتار دے۔ یا میرے مالک جو چپ چاپ ہر درد سہتی ہیں، تو ان کے صبر کو ایسا صلہ عطا کر دے جس کی روشنی نسلوں تک پہنچے۔ یا اللہ جو پیاری بہنیں اپنے دل کے حال سے خود بھی انجان ہو گئیں ہیں، تو انہیں ایسا دل دے جو صرف تیرا ہو جائے۔ یا میرے مالک جو تیری طرف پلٹنا چاہتی ہیں مگر راستہ نہیں ملتا، تو ان کے قدموں کو اپنی طرف موڑ دے۔ یا اللہ جو ہر چیز کھو چکی ہے، تو انہیں اپنی پہچان دے دے۔ یا میرے مالک جو دعائیں مانگتے مانگتے خاموش ہو گئی ہیں، تو ان کی خاموشیوں کو لفظوں سے بہتر سمجھ کر قبول فرما لے۔ یا اللہ جنہیں اپنا آپ بوجھ لگتا ہے، تو انہیں اپنی رحمت سے ایسا ہلکا کر دے کہ وہ خود سے محبت کرنا سیکھ جائے۔ یا میرے مالک جو اپنے دل کی بے چینی کو سمجھ نہیں پاتی، تو انہیں اپنی قربت سے وہ قرار عطا کر دے
جس سے ہر سوال ختم ہو جائے۔ یا اللہ، جو پیاری بہنیں ہر رات تنہائی میں تیری طرف پلٹتی ہیں، ان کی سسکیوں کو اپنی رضا بنا دے۔ یا میرے مالک، جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے مگر دل سے ٹوٹ چکی ہیں، تو انہیں ایسا پیار دے جو انہیں اندر سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ پل عطا کر جن میں تیرے سوا کسی کی یاد نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ سکون عطا کر جو کسی شے، کسی رشتے، کسی الفاظ سے نہ ملے، صرف تیرے ذکر سے نصیب ہو۔ یا اللہ، وہ پیاری بندیاں جو تیری مخلوق میں سب سے نرمی رکھنے والی ہیں، جو اپنے بچوں کی بھوک پر آنکھیں چھپاتی ہیں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں بھی فکر دبا لیتی ہیں، یا اللہ، ان کے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما دے جن کے وہ تصور بھی نہ کر سکیں۔ یا میرے مالک، جو پیاری بہنیں صبح کی روٹی کے بعد شام کی فکر میں ڈوب جاتی ہیں، اور جو شام کو 2 لقمے کھا کر سوتی ہیں کہ صبح کیا ہوگا، تو ان کے لیے وہ رزق لکھ دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا اللہ، جو بندیاں ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگتی ہیں مگر دنیا والوں کی نظروں سے چھپ کر، تو انہیں ایسا نصیب دے کہ کسی کا محتاج ہونا بھی گوارا نہ ہو۔ یا میرے مالک، جو قرضوں میں جکڑی ہوئی ہیں، جو ہر روز ایک نیا بوجھ اٹھاتی ہیں، تو ان کے سروں سے وہ بوجھ اتار دے جو ان کی نیندیں بھی چھین چکا ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہیں مگر خود پانی پی کر اپنے دل کو بہلاتی ہیں، تو ان کے گھروں میں ایسی برکت ڈال دے جو برتنوں سے نکل کر دیواروں تک پہنچ جائے۔ یا میرے مالک، جو بہنیں روز نیت کرتی ہیں کہ آج بازار سے کچھ لے آئیں گی مگر خالی ہاتھ لوٹتی ہیں، تو ان کے ہاتھوں کو ایسا وسیلہ بنا دے جو دینے والا بن جائے۔ یا اللہ، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حسرت بھری نظروں سے دوسروں کو دیکھتے ہوئے نہیں سہ سکتی، تو ان کے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، جن کے پاس نہ لباس ہے، نہ دوا، نہ چھت ہے، نہ سایہ، تو ان کے لیے ایسے اسباب بنا دے جن سے وہ بھی سکون کا سانس لے سکیں۔ یا اللہ، جو بہنیں ہر روز غربت کے طعنے سنتی ہیں، تو انہیں ایسی عزت عطا کر دے کہ دنیا والے رشک کریں۔ یا میرے مالک، جو بندیاں ہر روز بچوں کے سوالوں کا سامنا کرتی ہیں، تو ان کے گھروں میں ایسی فراوانی دے دے کہ کوئی سوال باقی نہ بچے۔ یا اللہ، جنہیں ہر دن تنگ دستی کے طوفان میں بہنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ایسی کشتی بنا دے جو انہیں تیرے کرم کے کنارے پر پہنچا دے۔ یا میرے مالک، جن کی جھولیاں دعاؤں سے بھر گئی ہیں مگر ہاتھ خالی ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں وہ عطا رکھ دے جو ان کی نسلوں کی قسمت بدل دے۔ یا اللہ، جو بہنیں سلائی، صفائی، مزدوری کر کے اپنے گھر چلاتی ہیں، تو ان کی محنت کو ایسی پہچان دے دے جو عزت، محبت اور راحت سے لبریز ہو۔ یا میرے مالک، جو کسی کے در پر کھڑے ہو کر روتی ہیں، تو انہیں اپنے در سے وہ عطا کر دے کہ پھر کبھی کسی کا در نہ دیکھے۔ یا اللہ، جو بندیاں کسی کو اپنی تکلیف نہیں سنا سکتی، تو بغیر کہے ان کے ہر درد کو جان کر ان کے لیے اپنے خزانے کھول دے۔ یا میرے مالک، جو ہر دن اپنی بیٹیوں کو روٹی کے بدلے آس دے کر سلاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسی خوشخبری لکھ دے جو ان کی بیٹیوں کی مسکراہٹ بن جائے۔ یا اللہ، جو غربت میں پلنے والے دل تجھ سے ہی جڑے رہتے ہیں، تو ان دلوں کو اپنا قرب دے دے اور ایسا رزق عطا فرما جو صرف تیرے کرم سے ملے۔ یا اللہ، وہ بندے جو اپنے وطن سے دور پردیس کی خاک میں اپنی محنت کے آنسو بہا رہے ہیں، ان کی تنہائیاں، تڑپ اور تھکن تیرے علم میں ہے، تو ان کی ہر مسکراہٹ کے پیچھے چھپی بے قراری کو اپنے کرم سے چین میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جو جوان بیٹے ماں کے لمس کو ترستے ہیں، جو باپ کے سائے کو یاد کر کے روتے ہیں، تو ان کے دلوں کو ایسا قرار دے دے کہ ہر دوری تیری قربت سے مٹ جائے۔ یا اللہ، جو مائیں اپنے بیٹوں کی صورتیں تصویروں میں دیکھ کر دل بہلاتی ہیں، تو ان کی آنکھوں کو ان کی اولاد سے جلد ملا دے۔ یا میرے مالک، جو بیویاں اپنے شوہروں کے انتظار میں دن گنتی ہیں، تو ان کی محبت کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ دوبارہ ایک چھت تلے جمع فرما دے۔ یا اللہ، جو بچے ہاسٹل میں اپنی ماں کی آغوش سے دور دن کاٹ رہے ہیں، تو ان کی راتوں میں ایسی مٹھاس ڈال دے جو خوابوں میں ماں کی باہوں کی گرمی محسوس کرا دے۔ یا میرے مالک، جو بچیاں باپ کی گود کے لیے تڑپتی ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسی مضبوطی ڈال دے جو جدائی کو عبادت میں بدل دے۔ یا اللہ، جو بچے دینی تعلیم کے لیے ماں باپ سے دور مدرسوں میں وقت گزار رہے ہیں، تو ان کی محنت کو قبول فرما لے اور انہیں دین کا ایسا عالم بنا دے جس کی روشنی زمانے کو منور کرے۔
یا میرے مالک جو ننھے منھے حافظ بچے تھکی ہوئی آنکھوں سے قرآن دہراتے ہیں، تو ان کے ذہن کو ایسا روشن کر دے کہ تیرا کلام ان کے سینے کا چراغ بن جائے۔ یا اللہ جو طالب علم ان دنوں امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں، جن کی راتیں جاگتے ہوئے اور دن دعاؤں کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایسی آسانی ڈال دے کہ ہر سوال خود ان کے سامنے کھل جائے۔ یا میرے مالک جو بچے دل میں خوف اور ذہن میں بے چینی لیے کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں، تو ان کی زبان پر ایسی روانی عطا فرما دے جو ان کے الفاظ کو کامیابی میں بدل دے۔ یا اللہ جو والدین بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنی ضرورتیں قربان کرتے ہیں، تو ان کی قربانیوں کا ایسا صلہ دے دے جو نسلوں کو آباد کر دے۔ یا میرے مالک جو پردیسی تنہائی میں بیٹھ کر دیس کی مٹی کو یاد کرتے ہیں، تو ان کی محنت کے ہر لمحے کو اپنے دربار میں مقبول کر لے۔ یا اللہ جو اکیلے کمرے میں سسکتے ہیں مگر کسی کو خبر تک نہیں، تو ان کے آنسوؤں کو ایسی روشنی میں بدل دے جو ان کے نصیب کو جگا دے۔ یا میرے مالک جو طالب علم اپنی کامیابی کے لیے تیری طرف پلٹے ہیں، تو ان کے رجوع کو ایسا بنا دے کہ تیرے در سے کوئی سوال خالی نہ جائے۔ یا اللہ جو بچے اسکول، کالج یا مدرسے میں علم کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو ان کے دل و دماغ کو ایسی روشنی دے دے کہ ہر مشکل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یا میرے مالک ہمیں اور ہماری اولادوں کو دوری، بے قراری اور تھکن میں بھی اپنی رضا کا مزہ چکھا دے۔ تو ہم سب کو وہ وقت دکھا دے جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ تیرے شکر میں سجدہ ریز ہوں۔ یا اللہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو آج کل گناہوں میں مبتلا ہیں، جو آنکھوں کی حیا کھو چکے ہیں، جن کے دلوں میں گناہ کی لذت بس چکی ہے، تو ان کے دلوں کو ایسا جھٹکا دے کہ وہ تیرے خوف سے کانپ اٹھے۔ یا میرے مالک جو لڑکیاں اپنے جسموں کو دنیا کے فیشن کے نام پر بے حیائی کا ذریعہ بنا چکی ہیں، تو ان کی روح میں وہ پاکیزگی ڈال دے جو حیا کی چادر بن جائے۔ یا اللہ جو نوجوان راتوں کو موبائل کی روشنی میں اندھیرے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو ان کی انگلیوں کو اپنی تسبیح کا عادی بنا دے۔ یا میرے مالک جو لڑکے غیر لڑکیوں کے پیچھے اپنی آنکھیں، دل اور نیت برباد کر رہے ہیں، تو ان کی نظروں کو نیچا رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو شادی شدہ مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو ان کے دلوں کو وفا، غیرت اور دیانت سے بھر دے۔ یا میرے مالک جو عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کو پس پشت ڈال کر حرام راہوں پر نکل چکی ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسی ندامت ڈال دے کہ وہ سجدوں میں گر کر تجھ سے معافی مانگیں۔ یا اللہ جو لوگ گناہ کو معمولی سمجھ کر ہر حد پار کر چکے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسا خوف بٹھا دے جو ان کی نیندیں اڑا دے۔ یا میرے مالک جو زبان پر تیری یاد لانا بھول چکے ہیں، تو ان کے دل میں اپنی یاد کو ایسا بسا دے کہ وہ ہر سانس پر تیرا نام لیں۔ یا اللہ جو بے منازی ہیں، جن کے سجدوں کو زمین ترس گئی ہے، تو ان کی پیشانیوں کو اپنی بارگاہ کا راستہ دکھا دے۔ یا میرے مالک جنہوں نے آج تک قرآن پاک کو کھولا تک نہیں، تو ان کے سینے کو ایسا نرم کر دے کہ وہ تیرے کلام کے ایک حرف پر ہی رو پڑے۔ یا اللہ جو دنیا کی چمک میں تیرے عذاب کو بھول چکے ہیں، تو انہیں وہ لمحہ دکھا دے جب تیری پکڑ کا ایک جھٹکا ان کی دنیا ہلا دے۔ یا میرے مالک جو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، تو انہیں ایسی عاجزی عطا کر دے کہ وہ راتوں کو اپنے گناہوں پر رو رو کر اپنے چہروں کو بدل لیں۔ یا اللہ جنہوں نے تیری نافرمانیوں کو فیشن، ترقی اور آزادی کا نام دے دیا ہے، تو ان کی عقلوں کو ایسا نور دے دے جو انہیں سچ اور جھوٹ میں فرق سکھا دے۔ یا میرے مالک جو لوگ نیکی کی دعوت سن کر مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کی زبانوں کو ایسا ہلکا کر دے کہ وہ صرف خیر بولیں۔ یا اللہ جو دل گناہوں کے اندھیروں میں راستہ کھو بیٹھے ہیں، تو ان پر اپنی ہدایت کی ایسی کرن ڈال دے جو ہر سمت کو روشن کر دے۔ یا میرے مالک ہمیں اور ہماری نسلوں کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے۔ تو ہمیں وہ مقام عطا کر جہاں ہم صرف تیری رضا کے لیے زندہ رہیں اور تیرے ڈر سے زندگی گزاریں۔ یا اللہ ہم تیری بندیاں آج ان لوگوں کے لیے دعا کرنے بیٹھی ہیں جنہیں تو نے ہمارے گھروں کے آس پاس، ہمارے ساتھ، ہمارے دلوں کے قریب رکھا ہے۔ یا میرے مالک ہمارے ہمسایوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت، نرمی اور بھروسہ پیدا کر دے۔
یا اللہ ان گھروں میں بھی سکون اتار دے جہاں خاموشیاں چیخ رہی ہیں۔ تو ان چھتوں کے نیچے ایسی برکت اتار دے جو لڑائیوں، نفرتوں اور شکایتوں کو مٹا دے۔ یا میرے مالک جو ہمسائے بھوکے سو جاتے ہیں مگر زبان پر حرف نہیں لاتے، تو ہمیں وہ دل عطا کر دے جو ان کی خاموش فریاد کو سن سکے۔ یا اللہ جو رشتہ دار ہمیں صرف ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں، تو ہمیں اتنا ظرف دے کہ ہم بغیر شکوے کے ان کے کام آئیں۔ یا میرے مالک جو عزیز ہمارے دلوں سے دور ہو گئے، تو ان کے دلوں کو ایسا نرم کر دے کہ وہ خود قدم بڑھا کر رشتہ جوڑنے آ جائیں۔ یا اللہ جو رشتے بوسیدہ ہو چکے ہیں، جن میں فاصلے، بدگمانیاں اور غلط فہمیاں دیوار بن چکی ہیں، تو ان دیواروں کو اپنی رحمت سے گرا دے۔ یا میرے مالک جو بہنیں اپنی سسرال میں اپنے ساس، نند، دیور یا جٹ کے طعنوں سے دل برداشتہ ہو چکی ہے، تو ان گھروں میں ایسی محبت، برداشت اور سمجھ بیٹھا دے کہ ہر دل نرم ہو جائے۔ یا اللہ جو بہنیں اپنے بھائیوں کے ظلم، بے رخی اور بے توجہی کا شکار ہیں، تو ان بھائیوں کے سینے میں وہ احساس ڈال دے جو بھائی کا مقام پہچاننے پر مجبور کر دے۔ یا میرے مالک جو بیٹیاں سسرال میں اجنبیوں کی طرح جی رہی ہیں، تو ان کے سسرال کو ان کے لیے ماں باپ کے آنگن جیسا بنا دے۔ یا اللہ جو رشتہ دار ایک دوسرے کی خوشیوں پر حسد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں سے یہ آگ نکال دے اور انہیں ایسا سکون عطا فرما جو دوسروں کی کامیابی میں بھی خوشی محسوس کرے۔ یا میرے مالک جو رشتے بس خون کے نام پر باقی ہیں، تو انہیں وفا، خلوص اور ایثار سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ایسے رشتہ داروں سے محفوظ فرما دے جو ہمیں صرف نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کی سازشوں کو ایسی حکمت سے پلٹ دے کہ انہیں خود پر حیرت ہو۔ یا میرے مالک ہمارے ان ہمسایوں کو صحت دے جو بیمار بستر پر پڑے ہیں اور کسی کی توجہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ ان رشتہ داروں کو آسانی دے دے جو بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے وہ سبب بنا دے جو ان کے چہروں پر سکون کی لکیریں کھینچ دے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا دل دے جو ہمسائے کے درد کو اپنے درد سے پہلے محسوس کرے۔ ہمیں وہ نرمی عطا کر دے جو رشتے جوڑنے والی ہو، توڑنے والی نہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمسایوں کے دلوں میں، رشتہ داروں کے سینوں میں ایسا نور ڈال دے جو سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کبھی کسی رشتے کو بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ تیرے لیے ہر رشتہ نبھاتے ہیں، چاہے دل پر کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو۔ یا اللہ وہ پیاری بندیاں جو برسوں سے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں، جو ہر دعا کے آخر میں بس ایک ہی التجا کرتی ہیں کہ مالک ہمیں اولاد عطا فرما، تو ان کے آنسوؤں کو ایسی قبولیت دے دے کہ ان کی گودوں میں وہ خوشی آ جائے جس کی دعائیں ان کے دل سے کبھی جدا نہ ہوئیں۔ یا میرے مالک جو عورتیں رات کی تنہائی میں روتے روتے سو جاتی ہیں، جو ہر مہینے امید باندھتی ہیں مگر خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسا لمحہ لکھ دے جس لمحے میں صرف خوشی ہو، شکر ہو اور تیرا کرم ہو۔ یا اللہ جن کے کان برسوں سے لفظ ماں سننے کے لیے ترس گئے، تو ان کے سینے پر وہ ننھی ہنسی رکھ دے جو ان کے دل کو سکون دے۔ یا میرے مالک جو مرد اپنی بیوی کی آنکھوں میں خاموش حسرت دیکھتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو وہ اثر دے جو نسلوں کا آغاز بن جائے۔ یا اللہ جو ہر شادی بیاہ میں بچوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسا لمحہ لا دے جو ان کی زندگی کا سب سے حسین پل بن جائے۔ یا میرے مالک جو لوگ دل میں یہ سوچ لیے جیتے ہیں کہ شاید یہ خوشی ہمارے نصیب میں نہیں، تو ان کے نصیب میں وہ خوشی ڈال دے جس پر وہ سجدہ شکر میں گر پڑے۔ یا اللہ جنہیں تو نے اولاد دی مگر وہ اولاد ان کے دلوں کو چیرنے والی بن چکی ہے، تو ان بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عزت، محبت اور اطاعت بھر دے۔ یا میرے مالک جو اولاد دن رات والدین کو پریشان کرتی ہے، ان کے سروں پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو ان کے دل ایسے نرم کر دے کہ وہ والدین کے سامنے سجدے میں گر جائے۔ یا اللہ جو بچے بد زبان ہو چکے ہیں، جن کی زبان سے والدین کے لیے بد دعا نکلتی ہے، تو ان کے دلوں میں ایسی تڑپ ڈال دے کہ وہ ماں باپ کے قدموں کو جنت سمجھ لیں۔ یا میرے مالک جو اولاد دین سے دور غلط صحبتوں میں پڑ گئی ہے، تو انہیں ایسی ہدایت عطا کر دے کہ وہ تیرے دین کے نقیب بن جائے۔ یا اللہ جن ماہوں کی راتیں اپنی اولاد کے برے کردار پر آنسو بہاتے گزرتی ہیں،
تو ان کے بچوں کو ایسا صالح بنا دے کہ وہ والدین کی دعاؤں کا فخر بن جائے۔ یا میرے مالک جو باپ بیٹے کے رویے سے ٹوٹ چکے ہیں، جو بیٹی کے فیصلوں پر شرمندہ ہیں، تو ان کے دلوں کو ایسا جوڑ دے کہ اعتماد، محبت اور احترام کا رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، صالح ہو، فرمانبردار ہو اور تیرے راستے پر چلنے والی ہو، اور جنہیں تو نے اولاد دے دی ہے مگر وہ انمول نعمت کی قدر نہیں کرتے، تو انہیں یہ شعور دے دے کہ اولاد آزمائش بھی ہے اور انعام بھی۔ یا میرے مالک ہماری نسلوں کو ایسی بنا دے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، نہ کہ ہمارے اعمال کا بوجھ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہماری پیدائش سے پہلے بھی ہماری فکر کی، تو ان کے بڑھاپے کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ یا میرے مالک جن کی دعاؤں سے ہماری زندگی میں آسانی آئی، تو ان کی زندگی کو آسانیوں کا گلشن بنا دے۔ یا اللہ ہمارے والد کی تھکی ہوئی ہڈیوں کو وہ طاقت دے دے جو ان کے ارادوں کو کمزور نہ ہونے دے۔ یا میرے مالک ہماری ماں کے چہرے پر وہ نور ڈال دے جو جنت کی جھلک ہو۔ یا اللہ جن ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے انجانے خوف پلتے ہیں، تو ان کے خوف کو اپنے تحفظ میں بدل دے۔ یا میرے مالک جو ماں باپ بیماری، فقر یا تنہائی میں اپنے بچوں کی راہ تک رہے ہیں، تو ان کی راہیں خوشیوں، خیر اور راحتوں سے بھر دے۔ یا اللہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو ایسی قبولیت میں بدل دے کہ بیٹیاں باعث فخر بن جائے۔ یا میرے مالک جو والدین بیٹوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، تو ان کی رگوں میں وہ سکون بھر دے جو ہر دکھ کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائی جن کے ساتھ بچپن کی یادیں، روٹھنے منانے کی گھڑیاں جڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو ایسا صاف رکھ دے کہ کبھی حسد، نفرت یا فاصلہ درمیان نہ آئے۔ یا میرے مالک جن بہنوں نے بھائیوں کے لیے قربانیاں ہو دیں، تو ان کی زندگی میں وہ مقام لکھ دے جو ان کی قربانیوں کا بہترین صلہ ہو۔ یا اللہ جو بھائی اپنی بہنوں کی ذمہ داری کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسی نرمی ڈال دے کہ وہ بہنوں کے محافظ بن جائے۔ یا میرے مالک جو رشتے صرف لفظوں تک محدود ہو چکے ہیں، تو ان میں خلوص کی خوشبو بھر دے۔ یا اللہ جو بہنیں آپس میں رنجشوں کی دیوار کھڑی کر چکی ہیں، تو ان کے دلوں کو معاف کرنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک جن بھائیوں کے درمیان سرد مہری آ چکی ہے، تو ان کی آنکھوں میں وہ نمی لے آ جو دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ جو رشتہ دار ہماری تکلیف پر خاموش رہے، تو ان کی خاموشی کو حکمت میں بدل دے اور ہمیں شکوہ کرنے کی عادت سے بچا۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا دل عطا کر جو معاف کرنا جانتا ہو، جو ماں باپ کے لیے جھکنا، بہن بھائیوں کے لیے ہنس کر قربانی دینا اور رشتہ داروں کے لیے صبر سے کام لینا سیکھ لے۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو ایسا میٹھا بنا دے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کو اپنے لفظوں سے جوڑ سکیں۔ یا میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو رشتوں میں خوشبو بن کر رہیں، بوجھ بن کر نہیں۔ یا اللہ وہ زمینیں جن پر تیرے نام لیوا سجدے کرنے سے پہلے گولیوں کی بوچھار سہتے ہیں، تو ان زمینوں کو امن، حفاظت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یا میرے مالک وہ معصوم چہرے جو صرف مسلمان ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے اپنے آسمانوں سے فرشتے اتار دے۔ یا اللہ جو مائیں اپنے بچوں کو کفن میں لپیٹ کر دفنا رہی ہے، تو ان کے دلوں کو وہ صبر عطا فرما دے جو تیرے قرب میں لے جائے۔ یا میرے مالک جو بچے اپنے باپ کا جنازہ اٹھا کر بھی اپنے آنسو پونچھنے کو ترس رہے ہیں، تو ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ لوٹا دے جو ان کے بچپن کا حق تھا۔ یا اللہ فلسطین کی وہ سرزمین جو تیرے کلمے والوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، تو اسے دوبارہ ہری بھری کر دے۔ تو اس سرزمین سے ظلم، ستم اور تباہی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ یا میرے مالک جو در و دیوار ٹوٹ چکے، جو بستیاں راکھ بن چکیں، جو مسجدیں ملبے میں دفن ہو گئیں، تو انہیں اپنے کرم سے پھر سے آباد کر دے۔ یا اللہ اسرائیل کے ہر ظالم قدم کو روکتے ہوئے زمین کھینچ لے، ان کے ہر ہتھیار کو ناکارہ بنا دے، ان کے ہر منصوبے کو نیست و نابود کر دے۔ یا میرے مالک تو ان کے غرور کو ایسا توڑ کہ دنیا عبرت کا نشان بنا کر دیکھے۔ یا اللہ وہ فلسطینی بیٹیاں جو اپنے سروں سے دوپٹہ اتار کر اپنے بھائیوں کے خون کو صاف کرتی ہیں، تو ان کے سروں پر اپنے عرش کا سایہ فرما دے۔ یا میرے مالک وہ باپ جو اپنی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر شہادت کی طرف بڑھتا ہے،
تو اس بیٹی کو اپنی رحمت میں لے لے اور اس باپ کو اپنے قرب کا وہ درجہ عطا فرما جس پر فرشتے بھی رشک کرے۔ یا اللہ شام، یمن، برما، کشمیر، عراق، افغانستان، سوڈان اور ہر اس ملک کو اپنے امن کی چھاؤں میں لیا جہاں تیرے بندے خوف کے سائے میں سانس لے رہے ہیں۔ یا میرے مالک ان ظالم حکومتوں، ان کے ایجنڈوں، ان کی فوجوں، ان کے فیصلوں کو ایسا ختم کر دے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یا اللہ تو دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں کو یکجہتی، ہمت اور حکمت عطا کر دے۔ یا میرے مالک جو مسلمان بے وطن ہو چکے ہیں، جن کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے، تو ان کے لیے وہ زمین پیدا کر دے جو ان کا مسکن، ان کی پناہ اور ان کی سکون گاہ ہو۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو مضبوطی عطا کر جو تیرے دین، تیرے قرآن، تیرے کلمے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یا میرے مالک ہم سب کو وہ شعور، وہ حوصلہ اور وہ زبان دے دے جو حق کے لیے اٹھے، ظلم کے خلاف بولے اور تیرے دین کا علم تھامے رکھے یہاں تک کہ تو ہمیں اپنی نصرت کے ساتھ فتح عطا فرما دے۔ یا اللہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں، سانسیں تھم جائیں، زبان خاموش ہو جائے، جسم بے جان ہو جائے اور دنیا ہمیں دفن کر کے پلٹ جائے، تو ہمارے ساتھ اپنی رحمت کو بھیج دینا۔ یا میرے مالک جب ہمیں اکیلا قبر کی اندھیری مٹی میں اتارا جائے، ہمارے جسم سے کفن کی سفیدی کے سوا کچھ نہ ہو، تو ہمارے لیے اس تنگ جگہ کو اپنی رضا سے کشادہ کر دینا۔ یا اللہ جب ہمارے پاس نہ ماں کی محبت ہوگی، نہ باپ کا سایہ، نہ بھائی کی قوت، نہ بیٹی کا پیار، نہ بیوی کی دعائیں، صرف تیرے فرشتے ہوں گے، تو ان فرشتوں کو ہمارے لیے نرمی والا بنا دینا۔ یا میرے مالک جب سوالات کا طوفان ہو، جب ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا جیسے الفاظ گونجے، تو ہمارے دل، ہماری زبان، ہمارے ہوش کو ایسی ثابت قدمی عطا فرما دے کہ ہم سچ کے ساتھ تیرے دربار میں سرخرو ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو قبر میں پچھتاوے کے آنسو روتے ہیں، جن کے اعمال ان کی روشنی چھین لیتے ہیں۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا خاتمہ عطا کر جو تیرا پسندیدہ ہو، جو ہمارے گناہوں کی معافی کی چابی بن جائے۔ یا اللہ ہمیں اس گھڑی نصیب نہ کرنا جس میں تو ہمیں اپنے در سے رد کر دے۔ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توبہ، رجوع اور ایمان کی روشنی پر قائم رکھ۔ یا میرے مالک جب محشر کا دن ہو، زمین کو توڑ کر ہمیں اٹھایا جائے، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوں، جسم کانپ رہا ہو، نفسی نفسی کی صدائیں ہوں، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہو، ماں اولاد کو بھول چکی ہو، سب کو اپنا انجام دکھائی دے رہا ہو، تو ہم پر اپنا کرم ایسا برسا دینا جو ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے۔ یا اللہ جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے رکھے جائے، تو ان گناہوں کو چھپا لینا جو ہم نے تنہائیوں میں کیے۔ یا میرے مالک جب میزان میں ہمارے اعمال تولے جائیں، تو ہماری نیکیوں کو اپنا فضل سمجھ کر بڑھا دینا۔ یا اللہ ہمیں اس دن کا منظر دکھا دینا جب تیرے محبوب کی شفاعت ہمیں جہنم کی دہلیز سے کھینچ کر جنت کے راستے پر ڈال دے۔ یا میرے مالک ہمیں اس دن اکیلا نہ چھوڑنا جب دوست، رشتہ دار، عزیز سب اپنے حصے کی فکر میں ہوں۔ تو ہمیں ان چہروں میں شامل کر دے جن پر نور ہو اور جنہیں تیرے دیدار کا وعدہ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا کر، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر پکڑ کے، صرف اپنی محبت کے صدقے۔ یا میرے مالک ہماری وہ تمام لغزشیں معاف کر دے جنہیں ہم یاد بھی نہیں رکھتے مگر وہ تیرے علم میں ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو نیکی کر کے بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اور نہ ان لوگوں میں شامل کر جو گناہ کر کے بھی شرمندہ نہ ہوئے۔ یا میرے مالک ہم تیری بندیاں، کمزور، گنہگار، خطا کار، مگر تیری رحمت کی بھوکھی، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے قریب کر دے، ہمیں توبہ کے سچے آنسو عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں جیتے جی اپنی رضا پر چلا دے اور مرتے دم اپنا قرب عطا کر دے۔ یا میرے مالک ساری امت مسلمہ پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے ہدایت، آسانی اور مغفرت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ تیرے محبوب نبی کے صدقے ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اور ہماری آخرت کو کامیاب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان راستوں سے بچا لے جن پر چل کر ہم تجھ سے دور ہو جائیں، ہمیں ان دروازوں تک پہنچا دے جہاں تیرا فضل، رحمت اور بخشش ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ یا میرے مالک ہمارے اندر کی اس آواز کو زندہ کر دے
جو ہمیں ہر گناہ سے پہلے روکتی تھی۔ یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور شکوے شکایت سے پاک کر دے اور ہر لفظ کو نیکی کا ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک ہماری سوچوں کو اتنا وسیع کر دے کہ ہم اپنے مسائل سے پہلے دوسروں کی تکلیف پر غور کرنے لگیں۔ یا اللہ ہمیں اتنی ہمت دے دے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ دوسروں کے سامنے نہیں بلکہ تیرے سامنے کر سکیں۔ یا میرے مالک ہماری آنکھوں کو وہ روشنی دے دے جو ہر مسئلے میں تیری رضا کو دیکھ سکے۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کی چکا چوند سے بچا لے اور ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری یاد میں سکون پاتی ہو۔ یا میرے مالک ہمارے ہر اس احساس کو قبول کر لے جو ہم نے بنا الفاظ کے تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ یا اللہ ہمیں ایسا سلیقہ عطا کر دے کہ ہم اپنے ہر رشتے کو تیرے لیے نبھا سکیں۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو ایسا مقام بنا دے جہاں تیری رحمتیں اترتی رہیں۔ یا اللہ ہمارے نصیب کو ایسا بنا دے کہ جب بھی ہم کسی موڑ پر رکیں تو ہی ہمارے ساتھ ہو۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی محنت عطا کر جو صرف حلال ہو اور ایسی کمائی دے جو برکت سے لبریز ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر اس فتنے سے بچا لے جو ہمارے ایمان کو ڈگمگانے والا ہو۔ یا میرے مالک ہماری موت کو ایسا بنا دے کہ جب ہم جائیں تو راضی ہو اور دنیا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ یا اللہ ہماری ان خواہشوں کو بھی پورا کر دے جنہیں ہم نے بس تیرے حوالے کر دیا ہے۔ یا میرے مالک ہماری زندگی کو تیرے ذکر سے محفوظ کر دے اور ہماری آخرت کو تیرے دیدار سے روشن کر دے۔ یا اللہ جب ہم تنہا ہوں تو ہمارے ساتھ ہو، جب ہم غمزدہ ہوں تو ہمارے دل کو سکون دے، جب ہم کھو جائیں تو ہمیں اپنے ہدایت والے راستے پر واپس لے آئے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا سچا توفیق عطا کر جو ہر وقت ہمیں تیرے قریب کرتا جائے۔ یا اللہ ہماری باتوں میں اثر، ہمارے ارادوں میں نیک نیت اور ہمارے عمل میں خلوص بھر دے۔ یا میرے مالک ہمیں دنیا میں بھی سرفرازی دے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنا مہمان بنا لے۔ یا اللہ فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے دعا ہے جو دن رات گولیوں، بموں اور خون کے طوفان میں صرف تیرا نام لے کر جیتے ہیں۔ یا اللہ جو ماں اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیے گولوں کی آواز میں لوری دیتی ہے، تو اس ماں کو جنت میں اپنے حبیب کے قرب میں جگہ عطا فرما۔ یا میرے مالک جو باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بھی تیری رضا پر راضی ہے، تو اس کی پیشانی کو وہ عزت عطا فرما جو شہیدوں کو ملتی ہے۔ یا اللہ جو بچے بغیر کھیلوں کے، بغیر چھتوں کے، صرف رونے، بھاگنے اور چھپنے میں بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کے بچپن کو امن، علم اور خوشیوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک جو عورتیں اپنا سارا خاندان کھو کر بھی سجدے میں گر کر تیرے سامنے شکر ادا کرتی ہیں، تو ان کے سجدوں کو وہ قبولیت دے دے جو تیرے عرش کو ہلا دے۔ یا اللہ فلسطین کی وہ زمین جو شہیدوں کے خون سے سیراب ہے، تو اس زمین کو آزادی، عزت اور اسلام کی سربلندی کا مرکز بنا دے۔ یا میرے مالک تو اسرائیل کے ہر ظالم قدم کو روک دے، ان کے ہر خبیث ارادے کو نیست و نابود کر دے، ان کے ہر سازشی دماغ کو اندھا کر دے، ان کے ہر ہتھیار کو بے اثر کر دے۔ یا اللہ جو دنیا خاموش ہے، ان کی خاموشی کو بیداری میں بدل دے۔ تو تمام امت کے دلوں میں فلسطین کی محبت، حمایت اور مدد کا درد ڈال دے۔ یا اللہ تو مسجد اقصیٰ کو پھر سے آباد کر دے، وہاں اذانوں، سجدوں اور قرآن کی تلاوت کی گونج دوبارہ عام کر دے۔ یا میرے مالک شام، یمن، عراق، کشمیر، افغانستان، برما، سوڈان، لیبیا، چیچینیا اور ہر اس ملک میں جہاں تیرے بندے بےکس ہو چکے ہیں، تو ان کی فریاد سن لے، ان پر وہ سکون نازل کر دے جو تیری رحمت سے مخصوص ہے۔ یا اللہ جو مسلمان اپنے ملکوں میں بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے آزادی، عدل اور امن کا دروازہ کھول دے۔ یا میرے مالک تو ہر اسلامی ملک کو باہمی اتحاد، محبت اور ایمان کی طاقت عطا کر۔ یا اللہ ہر اس مسلمان کو طاقت دے جو حق کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے مگر کمزور ہے۔ یا اللہ ہر ملک کے حکمرانوں کو عدل، خوف خدا اور دین کی روشنی میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک جن ملکوں میں ناانصافی، ظلم اور جہالت کا نظام ہے، تو وہاں نور ہدایت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے اپنے ملک کو بھی ہدایت دے، اس کے حکمرانوں کو ایمانداری، سچائی اور رعایا کی خدمت کا شعور عطا فرما۔ یا میرے مالک تو پوری امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑ دے،
زبانوں کو ایک کر دے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، تو امت کو بھی ایک بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ دن دکھا دے جب لا الہ الا اللہ کی صدا ہر سمت گونج رہی ہو، جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہو، دشمنوں کے دل لرز رہے ہوں، اور تیرا دین دنیا میں غالب ہو جائے۔ یا اللہ ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔